الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلين. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور پوشیدگی میں یاد کیا کرو، صبح و شام آواز سے یاد کرو یا اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ، یہ شان ہے اللہ کریم کو یاد کرنے کی. جو لوگ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام ذکر کرتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں، ان کے کیا کہنے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اے میرے بندو صبح و شام مجھ کو یاد کیا کرو، ہمہ وقت مجھے یاد کیا کرو. مگر انسان آج اللہ کی یاد سے بھول کر ہمہ وقت دنیا میں لگا پڑا ہے. زبان پہ اس کی دنیا کی کامیابی کے چرچے ہیں، اللہ کو بھول گیا جس نے سب کچھ اس کو عنایت فرمایا. مگر اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں. ایسی بھی ذاتیں اس دنیا میں آئیں اور آج اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے بڑے رتبے ہیں، اللہ نے ان کے درجے بلند فرما دیے ہیں. ایک ذات اسی میں عرض کرنے لگا ہوں، حافظ مطہر سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی متقی پرہیزگار شخص تھے. مسلسل 60 سال اپنے رب کے دیدار کے شوق میں روتے رہے. آج ہم ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کے دیدار کی، اس کے ذوق اور شوق اس طرف نہیں لے جاتا. آج ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں رب قدیر کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، وہاں حاضر ہونا ہے. اور پھر وہ سبحان اللہ جب اس کے پیدا کردہ بنائی ہوئی دنیا میں اتنی لذتیں ہیں اور اتنے حسن ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے اس ذات کا کیا عالم ہوگا. ظاہر بات ہے جب دنیا میں آ کر کے انسان اتنا مگن ہوتا. تو حافظ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کتنے 60 سال روتے رہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیدار کرا دے. اور کیوں نہ وہ آ جائے، یا الہی میرے جان خواہ میں آ جائے، یا الہی میرے جان خواہ میں پڑھتا رہوں میں رات کو قرآن خواب میں. آ جائے یا الہی میری جان خواب میں پڑھتا رہوں میں رات کو قرآن خواب میں. اور پھولا نہیں سماؤں گا دنیا میں عمر بھر، پھولا نہیں سماؤں گا دنیا میں عمر بھر. آ جائے جو جہان کے سلطان خواب میں. اور ان کی قسمتوں کے اندازے لگا رہے ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا. ان آنکھوں کو سلام ہو، ان ذاتوں کو سلام ہو، ان پیارے جانثاروں کو سلام ہو. سبحان اللہ، ان کی کیا مقام و منصب ہے. شاعر کہتا ہے، پھولا نہیں سماؤں گا دنیا میں عمر بھر، پھولا نہیں سماؤں گا دنیا میں عمر بھر. آ جائے جو جہان کے سلطان خواب میں. دیکھو جو اپنی خلد کا سامان خواب میں، دیکھوں جو اپنی خلد کا سامان خواب میں. اتنی پڑی نظر میں گزر جائے شب،
پھر تو میرا نصیب بڑا ہی نصیب ہو، دیکھوں جو اپنی خلد کا سامان خواب میں۔ اللہ کی یاد میں مستغرق رہے، غرق رہے، ہمہ وقت روتے رہے، 60 سال تک مسلسل۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز میں خواب میں سویا، میں نے کیا دیکھتا کہ میں ایک ایسی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا، عمدہ مشک سے جو بہ رہی تھی، میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں کچھ عورتوں کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت تھیں، اور محلات کو دیکھا جن میں وہ تھیں۔ سونے کی اینٹوں کے محل بنا ہوا تھا، دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس و زیورات سے آراستہ، بلند آواز میں اس طرح اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہی تھی کہ میں سن کے سجدہ رہ گیا۔ ایسی پاکیزہ آواز اور ایسی پاکیزہ تسبیحات، ایسی آواز میں، مسحور کن آواز میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے دلربا مسحور کن آواز میں کہا ہم رحمان کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب اور لوگوں کے معبود خدا نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں، اپنے پروردگار جل جلالہ سے مناجات کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آفری ہیں ان لوگوں پر، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور وہ کہنے لگے وہ کون ہیں جن کے لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے؟ عورتیں کہنے لگیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، کون ہے وہ؟ کہنے لگے کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے جواب دیا بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ عورتوں نے کہا ہم نے ان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم ان کے سنگت میں رہیں گے، ہم ان کے پاس رہیں گے، ہم ان کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ جب حافظ سعید نے یہ سنا تو کہنے لگے اپنا یہ خواب لوگوں کو سنایا تو کسی کہنے والے نے کہا تعجب ہے ان لوگوں پر جن کی آنکھوں میں اس مختصر نیند کے جھونکے سے لذت پاتی ہیں کہ جس کے بعد موت تیار کھڑی ہے۔ بے شک رات کو طویل قیام پر صبر کرنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے سے بدرجے بہتر اور آسان ہے۔ دیکھا اپنے اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں، اظہار فرمایا، کہنے لگے تعجب ہے ان آنکھوں پر جو عارضی دنیا میں عارضی نیند کے ایک معمولی جھونکے لے کر کے اس کی لذتیں تو حاصل کرتے ہیں مگر اپنے رب کی ان نعمتوں کو، ان کمالات کو، ان جو عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا فرمائی ہیں جو ان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کے لیے تیاریاں نہیں کرتے۔ آج دنیا کی کوئی حسینہ اگر مل جاتی ہے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، پڑھتے ہیں اخبارات کی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان پہ جان دیتے ہیں، ان پر مال قربان کرتے ہیں، ان پر سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں، مگر آہا وہ لوگ کتنے نادان ہیں، کتنے نادان ہیں جو دنیا کے حسن پر فریبتہ ہو کر کے اپنی اخروی اور ابدی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول دانۂ غیوب ہمارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ہوشیار تم میں وہ ہے جو جتنے دن جہاں رہتا ہے وہاں کی تیاریاں کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار
اور پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو ایمان لاتے ہیں بے شک اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں اور جنت میں باغات ہیں، وہاں حوریں ہیں، وہاں غلمان ہیں، بڑے وعدے ہیں۔ مگر آج ذرا سی دنیا میں آ کر کے ذرا سے نفس کے چکر میں آ کر کے سب کچھ کما بیٹھے۔ اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے انتظام اہتمام فرمائے، مگر تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم نے کون سی راہ اختیار کر لیے؟ تم نے کس طرف کو دوڑ لگانا شروع کر دیے؟ تیری منزل تیرا انتظار کرتی ہے، جنت تیرے انتظار میں ہے، نبی کی رحمت نبی کی شفقت تیرے ساتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیرے لیے انعام و اکرام کی بارشیں فرمائی ہیں وہ سب انتظام و اہتمام تیرے لیے ہیں، مگر تجھے صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمتیں تمہیں اپنی آغوش محبت کی طرف کھینچ رہی ہیں۔ آج وہی قرآن تمہارے سامنے ہے، وہی دن ہے، وہی ایام ہیں، وہی لمحے ہیں، وہی جن کی ناقدری سے ہم نے اپنے آپ کی اخروی نقصانات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے بندو، اگر ان کی قدر کی جائے، اگر ان سے دل لگایا جائے، رات کو اللہ کا کلام پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، صبح اٹھ کر کے تہجد پڑھی جائیں، تو آپ نے دیکھا کہہ رہے کہ جن کے وہ کتنے نادان لوگ ہیں، وہ کتنے بیکار لوگ ہیں، وہ کتنے جو ہے خسارے میں لوگ ہیں، جن کے لیے اللہ نے اتنے انتظام و اہتمام فرمائے اور انہوں نے معمولی آنکھ کو اپنی نیند کی عارضی لذت میں ڈال کر اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں اور عرض کریں مولا کریم ہمیں غفلتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجھے آپ سب کو 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تہجد کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔